بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، جنگ میں تیزی اور ایک اور ملک جو ہے اس نے انٹری ڈال دی۔ یہ کون سا ملک ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹرمپ، یوٹرن کے بادشاہ، احمقوں کے خواہش مند۔ یہ کیا کہانی، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 بحری جہازوں کی واپسی اور ایک نیا جہاز تیار، اس کی کہانی بھی اب زبان زد عام ہے۔ IMF کے مذاکرات منظوری مل گئی۔ اسلام آباد میں بڑی بیٹھک اور بڑے فیصلوں کے امکانات۔ ایرانی جزیروں پر قبضوں کی خواہش۔ ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، بات یہ ہے کہ جنگ میں ایک طرف تو بات چیت کا راستے کھولے جا رہے ہیں۔ پاکستان اپنے سفارتی انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں، اور ایران جو ہمسائے میں ہے وہاں بھی امن ہو جائے۔ کیوں کہ جنگیں جو ہیں وہ نقصانات کے سوا کچھ نہیں دیتی، قوموں کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ برسوں پیچھے چلی جائیں گی تمام قومیں، مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کا نقصان ہو رہا ہے، اور امریکہ بہادر تماشا دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ وہ بہت بڑے ٹھیکیدار تھے ان کے امن کے، اور وہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو جنگ میں تیزی آئی، ایک نیا ملک اس میں حملہ آور ہو گیا۔ یہ نیا ملک کون سا ہے؟ ٹرمپ بہادر ساری دنیا سے منت سماجت کر رہے ہیں، یورپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، نیٹو کی پر تنقید کر رہے ہیں، اور چین اور روس سے امداد مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی سننے کو تیار نہیں۔ لیکن وہ احمقوں کی جنت میں ہیں اور احمقوں کے خواہش مند ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سابق وزیر اعظم کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ انہوں نے پرنس محمد بن سلمان کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کی، اور کہے پنجابی میں، لیکن تک ترجمہ پہنچ گیا اور وہ ناراض ہو گئے۔ یہ ہمارے ایک وزیر اعظم کا اعزاز تھا۔ اب اس سے زیادہ جو بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ ایک سپر پاور کا صدر ہے، اس نے کیا ہے ٹرمپ نے پرنس محمد بن سلمان کے بارے میں وہ کچھ کہا کہ میں اپنی زبان سے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ میں یہ بات نہیں کر سکتا جو اس نے کی، کیونکہ اس کے معاشرے میں ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت بڑا محاورہ ہے تلوے چاٹنا، کہ فلانا فلانے کے تلوے چاٹنے پہ مجبور ہو گیا، لیکن ٹرمپ نے یہ محاورہ نہیں، جو ان کے ہاں جو چیزیں چاٹی جاتی ہیں وہ انہی نے ان کا ذکر کیا۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً بدتمیزی۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 10 جہازوں پہ پاکستانی پرچم، اور سوشل میڈیا پہ شور مچ گیا کہ پاکستان نے اپنے دوست، اپنے ہمسائے، اپنے اسلامی ملک ایران کے چھرا گھونپ دیا۔ تو جناب ان سب کے لیے کہ جناب فیک نیوز تھی، اور الحمدللہ 3 اور پاکستانی جہاز وہ سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے تیل لے کے پاکستان آ گئے، ان میں ایک خالی جہاز بھی ہے۔ تو اب کیا کہیں گے؟ اس وقت آبنائے ہروز میں صرف اگر سکہ کسی کا چل رہا ہے تو وہ پاکستانی سبز ہلالی پرچم کا۔ شکر کرنا چاہیے، تنقید کرنے کے بجائے سوچنا چاہیے کہ وہ ٹرمپ جو فرانس کو معاف نہیں کر رہا، برطانیہ کو معاف نہیں کر رہا، جرمنی پہ باتیں کر رہا، کسی کو معاف ہی نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے میں نئی جنگ کیوبا میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اور پھر دوسرے اسی لمحے کہتا ہے کہ نہیں اس کو رہنے دیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ میں نے نہیں کی۔ یعنی جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، قابل اعتبار ہی نہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتا نہیں تھک رہا، اور بھارت میں ان کو سفارتی محاذ پر جو مات پڑی اس پر گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن ہم خوش نہیں، پتہ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کا رزلٹ کیا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ ٹرمپ بڑا قابل اعتبار ہے، میں بالکل ہمیشہ
پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے پاکستانی قیادت کو بھی، چاہے وہ سیاسی ہو یا عسکری ہو، کیونکہ ٹرمپ قابل اعتبار نہیں۔ لیکن ٹرمپ نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ اس کے 2 جہاز، مجھے بحری بیڑے جن پر بڑا اسے فخر تھا، ابراہم لنکن اور جرارڈ فورڈ، ایران کہتا تھا ہم نے ان کو حملہ کیا، ہم نے نشانہ بنایا، ہم نے چونکہ ان کو نقصان پہنچایا اور وہ دونوں میں آگ لگ گئی، لہٰذا اسے بیک فٹ کرنا پڑا، یعنی پیش قدمی کرنے کے بجائے وہ پچھلے قدموں واپس بھاگ گئے اور انہیں یونان مرمت کے لیے بھیج دیا گیا۔ لیکن امریکہ اور ویسٹرن پریس نہیں مانتا تھا۔ اب ٹرمپ بہادر نے خود کہہ دیا کہ جناب ہم پر تو ایسے میزائل برسائے گئے کہ ایسا ہر 34 سیکنڈ کے بعد شوں 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 ہو رہا تھا، یعنی بے تحاشا میزائل، یعنی مانا وہ۔ اور اس نے کہا اب ہم نے ایک بڑا بحری جہاز، جارج بش جو ہے جارج ڈبلیو بش، وہ بحری بیڑا بڑا بھیج دیا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، زمینی فوج بھی ہم اتاریں گے ایران میں، اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یعنی ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف دباؤ۔ لیکن CNN اور دوسرے جو میڈیا ہے اپنا مغربی میڈیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میزائل اور ڈرونز اسرائیل کے پاس بھی کم ہو گئے۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ فوج میں کمی ہو گئی، انہیں فوجی چاہیے، اس میں وہ رعایت دے رہے ہیں، اسرائیل بھی اور امریکہ بھی۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ ان کے میزائل جو ہیں وہ اتنے استعمال ہو گئے، ڈرونز اتنے استعمال ہو گئے، جو بمبنگ کی انہیں نے اتنے ہو گئے کہ مت پوچھو۔ اسرائیل نے گزشتہ رات تہران اور اسوان پہ حملے کیے، اور تہران کی جو ہے نا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی، اس پر بڑا زبردست حملہ کیا۔ کیوں؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ ایران میں جو دماغ پیدا کیے رہے ہیں تعلیمی ادارے، ان کو تباہ کر دیا جائے۔ اور ایران نے اسرائیل میں حیفا میں یونیورسٹی پر حملہ کیا، وہ بھی اسی طرح کی یونیورسٹی تھی۔ لیکن جو تہران والی ہے یہ تقریباً 100 سالہ یونیورسٹی ہے پرانی، اور آج جہاں پاؤں پہ کھڑا ہے ایران، اس کی ساری تربیت، اس کی ساری چیز، چاہے وہ آپ سوئی کہیں یا جہاز کہیں یا میزائل کہیں، یہ سب اسی یونیورسٹی کی بدولت ہے۔ تو وہ اسے تباہ کر دی، اسے حملہ کیا، جو کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق بالکل غیر قانونی، بہرحال اس نے کیا۔ اب ٹرمپ کہتے ہیں، ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں اور پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کامیاب لوگوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں، مجھے تو ایسے لوگ چاہیے جن کی کامیابیاں مجھ سے کم ہوں، تاکہ وہ میرے قصے سنیں، کہ وہ کامیاب لوگ اپنے قصے سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، میں ٹرمپ جو ہے اب وہ بکری بن کے میں کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ ڈالر پہ میرے دستخط ہوں گے، میں پہلا صدر امریکی ہوں گا جس کے دستخط ہوں گے ڈالر پہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے اسٹیٹ آف ٹرمپ، یعنی ابنائے ہرمز کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس پہ قبضہ لینا ہے، واپس لینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ہم نے ایران کو وہاں سے بھگانا ہے، اور اس کا نام ہے اسٹیٹ آف ٹرمپ۔ خواب ہے پاگلوں کے، احمقوں کی دنیا میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک اور خواب بھی دیکھ رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے کہ جزیرہ خارب جو تیل کا جو ان کا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں ریفائنری ہے، اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے کہا زمینی فوج ہم بھیجیں گے، ہم کمانڈوز بھیجیں گے، ہم میرین بھیجیں گے۔ لیکن بھائی انہوں نے مار کر دینے، کہاں؟ سعودیہ میں حملہ کیا، 12 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا، اور بہت سے جو ہیں انہوں نے اپنے میران، اپنے علاقے میں میرین جو ہے گرفتار کر لیے ایرانیوں نے، ان کی بنے گا۔ اور فوج بھیج رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ جو جارج ڈبلیو بش جو بحری بیڑا تیسرا آ رہا ہے، 2 تو واپس چلے گئے، اگر اس پہ بھی سیدھے ایران نے حملہ کیا پھر کیا ہوگا؟ تو بھائی گل جڑی ہے نا وہ ہتھوں نکل گئی ہے، کوئی منے نہ منے۔ تو حالات اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے امریکہ کا خیال یہ ہے، یہ بھی CNN کی رپورٹ ہے یا وال اسٹریٹ جرنل کی ہے، کہ جناب امریکہ کا خیال ہے کہ خارب کے ساتھ 6 اور جزیرے ہیں، ان پہ قبضہ کر کے 7 جزیروں پر جو اہم ترین ہیں تیل کے حساب سے ان پہ قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ اس کی جنگ صرف تیل کی ہے،
وہ صرف وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں، باقی سب ڈرامہ ہے کہ جوہری توانائی اور فلانی اور افسردگی اور یورینیم سب ایسے ہی. ماضی میں بھی یہی امریکہ کرتا رہا پینٹاگون کا. اب پینٹاگون نے جو بجٹ مانگا وہ بھی میں نے پہلے 2-3 بلاگ پہلے میں بتا چکا ہوں، اور اس کی کانگریس سے منظوری ہوگی، ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہو تو جائے گی، کیونکہ موجودہ حالات میں اکثریت جو ہے وہ ٹرمپ کے پاس ہے. تو حالات یہاں تک مکرے ہیں. لیکن اسلام آباد میں 2 روزہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں کنفرم ہے کہ اپنا سعودیہ کے، پاکستان، ترکیہ اور مصر کے. جبکہ پاکستان کے رابطے جو ہیں وزیر خارجہ کی حیثیت سے نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے قطر سے بھی رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی کہ اپنا وزیر خارجہ بھیجیں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے ایرانی مسئلے پہ اور جو موجودہ مسائل خطے کے اس کو. اور یہی چانسز لگ رہے ہیں کہ ان اجلاسوں کی وجہ سے، مذاکرات کی فضا کی وجہ سے، پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے، یہ جنگ بندی کی لائن دی گئی، ڈیڈ لائن اب 1 ویک آف اپریل کہا گیا ہے، یہ اس سے بھی آگے جائے گی. ہو سکتا ہے 1 ماہ بڑھ جائے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو راستے میں بیچ میں نکلے گا. پاکستان پوری محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. ایران کے صدر سے پھر بات کی ہے اور تقریباً 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے وزیر اعظم پاکستان نے، اور وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور سربراہان سے رابطے میں ہے. تو کوشش پوری، ترکیہ بھی، مصر بھی، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ کسی طرح ہو جائے. لیکن جو سب سے بڑا ٹرمپ نے کام کیا ہے وہ ظلم یہی کیا کہ سعودیہ کے خلاف، دیکھیں سعودیہ کیا جواب دیتا ہے. جو پرنس کے خلاف باتیں کی اس نے، اسے بالکل خیال نہیں آیا کہ جب اس نے دورہ کیا تھا سعودیہ کا اور اس سے کہا کہ ہمیں پیسہ چاہیے، معاشی صورت ہماری، تو اربوں ڈالر جو ہیں ایک دفعہ میں انہیں سرمایہ کاری کر دی. یعنی پرنس نے فوری حکم دے دیا، لیکن اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا. اس نے ان کی ٹرولنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اب دیکھیں عرب کیا اس پہ جواب دیتے ہیں، سعودیہ کیا جواب دیتا ہے، اور مشرق وسطیٰ کیا جواب دیتا ہے. تو معاملات جو ہیں یہاں تک. IMF کے مذاکرات پاکستان سے کامیاب ہو گئے. بہت سی باتیں ہو رہی تھی، بہت سی کوششیں تھیں کہ IMF کی طرف سے قسط نہ ملے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرضوں پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن ضرورت چونکہ ہے، ضرورت پوری ہو گئی تو IMF نے منظوری دے دی، اور اب اسے باقاعدہ اپروول بورڈ دے گا، اور پھر انشاءاللہ یہ قسط پاکستان کو مل جائے گی. تو اس وقت تو معاملات یہی ہیں. اب جو میں نے کہا کہ بڑا جنگ میں تیزی اور ایک اور ملک شامل ہو گیا، تو وہ جناب یمن نے پہلا میزائل داغا، زوردار قسم کا. حوثیوں نے، کیونکہ یمن جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور حوثی جو ہیں وہ ایران کی حمایت کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کسی بھی اسلامی سرزمین پر اگر اسی طرح جارحیت کی گئی تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور اس نے پہلا میزائل داغ کر یہ بیان دے دیا. تو معاملہ یہ ہوا کہ اب یہ جنگ جو ہے صرف ایران، امریکہ، اسرائیل کے نہیں، اس میں یمن بھی شامل ہو گیا ہے. اور حزب اللہ جو ہے وہ بھی لبنان میں ٹف مقابلہ کر رہا ہے. لبنان میں بھی 8 اڈے بنانے کا خواہش مند ہے اسرائیل، لیکن جس حالات میں وہاں پہ ان کو سامنا کرنا پڑا ہے اور حزب اللہ مقابلہ کر رہا ہے، تو وہ بھی لگ رہا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں، باقاعدہ ٹف ٹائم دے رہا ہے. تو جناب اسرائیل، امریکہ، یاہو پریشان، کیونکہ یاہو سے موساد کے سربراہ نے بات چیت ہی بند کر دی، یہ بھی خبر ہے. اور کئی اجلاسوں میں وہ آئے نہیں، شامل نہیں ہوئے. یاہو کہتے ہیں تم نے اطلاعات غلط دی، اسرائیل ٹف ٹائم دے رہا ہے، تم کہتے ہیں 2 دن میں. وہ کہتے ہیں تم نے میری بات ہی نہیں سنی، ہم نے پوری جامع رپورٹ دی. لیکن بہرحال یہ لڑائی بھی چل رہی ہے. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان.